یہ ان کی غذائیت تھی، پیٹ بھرنے کی چیزیں تھی، وہ دیا گیا۔ اب آج کے زمانے میں آپ گیہوں دیجئے، اگر کسی علاقے میں پنیر کھایا تو پنیر دیجئے، کسی علاقے میں آج بھی کھجور ہے تو کھجور دیجئے، جو دیجئے، باجرہ دیجئے، جوار دیجئے، مکئی دیجئے، بارلی دیجئے، کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں آج، بہت ساری چیزیں لوگ اگاتے ہیں جو غذائیت کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں، جو بھی ہوتا ہے۔ چاول دیجئے، ٹھیک ہے، اور وہ چیزیں دیجئے جو آپ خود کھاتے ہو، یا آپ جو کھاتے اس سے اچھا بولوں گا میں، یا آپ جو کھاتے اس سے نیچے تو آنا ہی نہیں۔ تو یہ غلط فہمی ہے کہ گیہوں دینا۔ آپ کو ایک چیز بتاؤں میں، گیہوں بھی صحابہ دیا کرتے تھے، لیکن آپ کو پتا ہے گیہوں ڈبل مہنگا تھا جو سے، گیہوں کاسٹ وائز ڈبل ریٹ ہوا کرتا تھا جو سے، تو جو کے بدلے اگر کوئی گیہوں دے رہا ہے تو ایک اعلیٰ چیز دے رہا تھا، جبکہ آج ہم جانتے ہیں گیہوں سستا ہے چاول سے۔ اب تو باجری مہنگی ہوگی، لوگ لگاتے نہیں آج کل، تو باجری تو 40 روپے کلو جا رہی ہے، گیہوں 22-25 روپے کلو ہے نا، سمجھ رہا؟ تو ایسا اناج دیجئے جو لوگ کھاتے ہو، ٹھیک ہے، تو ایسا نہ وہ گیہوں کا چکر بڑا ہمارے پاس ہوتا ہے انڈیا پاکستان میں، گیہوں دینا، گیہوں دینا، فطرے کے گیہوں بول کے لوگ اسٹال بھی لگا دیتے ہیں۔ نہیں، گیہوں ضروری نہیں، آپ افضل دیجیے، آپ چاول دیجئے نا، چاول کتنا مہنگا ہے نا، چاول دیجئے، جہاں گیہوں کھاتے گیہوں بھی دیجئے، مکہ کھاتے ہیں بہت سارے علاقوں میں، پنجاب وغیرہ مکہ کھاتے ہیں، مکہ کی روٹی بنتی معلوم ہے، مکہ وہ ہم کو آپ اگر کھائیں گے تو آپ کو پتا ہے مکہ یہ ایک مین فوڈ ہوتا ہے سالن کے ساتھ کھانے، مکہ دیجئے، ٹھیک، جو بھی بہرحال جوار باجرہ اور جو چیزیں آپ کے علاقے میں ہوتی ہے، جس میں اگر کھجور ہوتا ہے کسی علاقے میں تو کھجور کھاتے تو وہ دیجئے، منقع ہے تو پنیر ہے تو آج بھی یہ چیزیں باقی ہیں، ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ ہم کو دینا ہے، یاد رکھیں۔ آئیے بخاری اور مسلم کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا دیا جاتا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فرماتے ہیں کہ ہم صدقہ فطر 1 سا غلہ یا 1 سا جو یا 1 سا کھجور یا 1 سا پنیر یا 1 سا جو ہے منقع دیا کرتے تھے۔ تو غلے کے اندر غلے کے ساتھ ساتھ کیا کیا دیا کرتے تھے؟ جو، پنیر، منقع اور کھجور، یا تو غلہ 1 سا دے دو اناج، یا اناج کے علاوہ جو، پنیر، یہ تمام چیزیں بھی صحابہ 1 سا جو ہے لوگوں کو عید الفطر میں فطرانہ کے طور پر یا فطرانے کے طور پر دیا کرتے تھے۔ تو ہم بھی کیا کریں، جو فوڈ گرینز آپ کے علاقے میں کھائے پیے جاتے ہیں ان غذائیات کو ہی آپ دیں۔ کسی جگہ ہو سکتا ہے اور بھی کچھ چلتے ہوں گے، مونگ ہے، مٹ ہے، اور کیا ہے، راجمہ ہے، کئی جگہ ایسا یہ لوگ اس کو غذائیت کے طور پہ کھاتے ہیں، فل فوڈ ہوتا ہے ان کا، وہ بھی دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ غذائیات جو بھی چلتی ہے وہ دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت تھی اور یہی آپ کا طریقہ تھا، اور صحابہ بھی یہی عمل کرتے رہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اب مجبوری کی شکل میں تو میں بتا چکا ہوں، ایک الگ بات ہے، لیکن مجبوری نہیں ہے تو افضل یہی ہے کہ فوڈ گرینز، کھانے پینے کی چیزیں ہی دی جائے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، 7th پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں۔ 7واں پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو چیزیں دی جا رہی ہے کتنی دی جائے۔ مقصد ہم نے دیکھ لیا، فرض ہے ہم نے اس کی اہمیت کو جان لیا، کون دے ہم نے جان لیا، کس کس کی طرف سے کون دے وہ ہم نے دیکھ لیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھ لیا کہ اس کو کن چیزوں میں دیا جائے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں 7th پوائنٹ کہ کتنا دیا جائے۔ تو اس کے تعلق سے یاد رکھیے جو صحیح بات آتی ہے روایتوں وہ یہ کہ 1 سا حجازی یہ اتنی کوانٹٹی یا میجر میں دیا جائے۔ اب میں کوانٹٹی اور میجر کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ جو سا تھا یہ ویٹ نہیں تھا، یہ ایک میجر تھا۔ میجر اور ویٹ میں کیا فرق تھا؟ ویٹ مطلب وہ وزن ہوتا ہے، ادھر آپ نے 1 کلو رکھا تو 1 کلو چیز آتی ہے، تو یہ ویٹ نہیں تھا، یہ ایک میجر تھا۔ میجر مطلب ایک چیز ہوا کرتی تھی، جیسا کہ اگر آپ کو ہو سکتا ہے کچھ لوگ شہر میں ہی پیدا ہو نہیں رہے، گاؤں سے ٹچ نہیں، ان کو نہیں پتا ہوگا، لیکن گاؤں میں آج بھی کچھ چیزیں جو ہے ویٹ سے نہیں میجرز ہوتے ہیں، جس کے نام ہوتے ہیں۔ جیسا کہ عام زبان میں کہوں تو 1 ٹی سپون دوا پلا دیجئے، ٹی سپون جو ہے یہ کوئی ویٹ نہیں ہے، ایک میجر ہے، ایک پیمانہ ہے، خالی ایک ٹیبل سپون اندازہ ہے، وہ 1 مگا، سمجھ رہے، 1 پلی، سمجھ رہے آپ، یہ ایکچولی ویٹس نہیں ہے، یہ میجرز ہے۔ تو گاؤں کے اندر آپ دیکھیے ڈبے ہوتے ہیں ایسے کچھ، 1 ڈبہ، 2 ڈبے، تو ایکچولی ویٹ نہیں ہے، یہ میجر ہے۔ اب اس ڈبے میں اگر چاول آئے تو ویٹ زیادہ آئے گا، گیہوں آئے تو ویٹ کم آئے گا، شکر آئیں گی تو ویٹ زیادہ ہوگا، کیوں؟ تو جتنی اندر جانے والی چیز سپیس کم لیں گی، سمجھ رہا، اتنی زیادہ اندر بیٹھیں گی۔ تو یہ سا بھی جو تھا یہ کوئی گرامز میں نہیں تھا،
یہ ایک سائز تھا، ایک میجرمنٹ، ایک انسٹرومنٹ تھا جس میں اناج لیا جاتا. سمجھ رہے آپ؟ سا وہ اناج لینے کا ایک پیمانہ تھا. تو یہ ایک رف ایسٹیمیٹ ہوتا ہے، اس کو ہم ایگزیکٹ ویٹ میں نہیں نکال سکتے. لوگوں نے نکالا ہے وہ حجازی کا کتنا، ایک سا ہوتے ہیں، اس میں 4 مد ہوتے ہیں. اس لیے حدیث میں آتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے 1 مد پانی میں وضو کر لیتے. تو ایکچولی وہ پانی کے لیے بھی وہی میجرمنٹ ہے، اناج کے لیے وہی میجرمنٹ یوز ہو رہا ہے، چونکہ وہ ایک انسٹرومنٹ ہے، ایک ڈبہ ہے. پانی بھی لے رہے تو پانی اتنا، اناج لے رہے تو اناج اتنا. سمجھے آپ؟ تو بہرحال ایک حجازی سا جو ہے وہ دینا ہے. اور وہ میں نے پہلے روایت رکھ دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو متفق علیہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم زکوٰۃ الفطر 1 سا غلہ، 1 سا کھجور، 1 سا پنیر، 1 سا جو، 1 سا منقع سا. ٹھیک ہے؟ تو ایک حجازی سا جو ہے وہ دیا جاتا، جو اپروکسیمیٹلی ناٹ ایگزیکٹلی 2500 گرامز کے ایکویلنٹ اناج کے ہوتا ہے. سمجھے؟ ایگزیکٹلی نہیں. اسی لیے آپ فقہا کے اس میں مختلف رائے دیکھیں گے. 2 کلو 250 گرام، 2 کلو 300 گرام، 2 کلو 500 گرام، 2 کلو 600 گرام، 2 کلو 750 گرام، مختلف رائے. میں بھی رف کہہ رہا ہوں آپ کو. اب آپ فیر گننا میں شروع کر دیجیے میری بات، کیونکہ مشکل ہوگا. رفلی 2500 گرامز 2.5 کلو کے برابر. ٹھیک ہے؟ 2.5 کلو کے برابر اپروکسیمیٹلی. اب پیمانہ اگر چھلک جائے زیادہ کی طرف تو خیر اچھی بات ہے، تو اچھا ہی ہوتا ہے نا. سمجھا؟ لیکن نیچے نہ آنے دے آپ. سمجھ رہا؟ ٹھیک ہے؟ تو زیادہ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں. تو صاحب نصاب مسلمان کے لیے اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالنا، ٹھیک ہے، یہ ضروری یاد رکھیے. اور یہ وہ کم سے کم مقدار ہے جو ہر شخص کو نکالنا ضروری یاد رکھیے اگر وہ مسلمان رہنا چاہتا ہے. تو جو اسلام سے اس کا تعلق نہیں، بس یوں ہی کرنا بس ٹھیک ہے. لیکن ایک شخص اگر مسلمان رہنا چاہتا ہے تو اس کے لیے جو صاحب نصاب ہے اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالنا فرض ہے. یاد رکھیے جو ایسا نہ کرے وہ مسلمان نہیں. اس کی گواہی خود اللہ رب العزت نے دی ہے. اور زکوٰۃ تو یہ فرض ہے. شریعت چاہتی ہے اپنے نفلی صدقات نکالے، اس لیے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی ایسے مستحقین اس امت میں موجود ہے جن کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے. آفاتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، زلزلے ہیں، طوفان آتے ہیں، کتنی مشکلیں ہوتی ہیں، غربت ہے، تنگ دستی ہے، بدحالی ہے، قحط سالی ہوتی ہے کئی علاقوں میں. تو لوگ تو محتاج ہے. شریعت چاہتی ہے کہ اور زیادہ دو نا زکوٰۃ کے علاوہ، تاکہ یہ بھوکمری، تنگ دستی، قحط سالی، پریشان لوگ، زلزلوں، فتنے فساد میں مچے لوگ، ان کی مدد ہو سکے. تو زکوٰۃ نہیں بلکہ شریعت تو چاہتی ہے ہم اس سے بڑھ کر کچھ اور زیادہ اور اضافہ کریں. یاد رکھیے. اب آئیے زکوٰۃ کا نصاب کیا ہوگا اور کب دینا ہے. تو ہر وہ سیونگز، ہر وہ بچت جس کے اوپر ایک قمری سال گزر جائے، شمسی نہیں، سورج والا نہیں، سن کیلنڈر نہیں، مون، جو کہ کم و بیش 355 یا 356 دنوں کا ہوتا ہے. شمسی جو ہوتا ہے وہ ایگزیکٹ ہمیشہ 365 ہی آتے ہیں. ٹھیک. تو جو ہے قمری کیلنڈر کے اعتبار سے مطلب 355 دن جب میرے مال پر گزر جائے، جو کہ بچت تھا، سیو تھا، جمع پونجی تھی، جو ایکسٹرا تھا میرے مال سے، میرے اخراجات سے معاف کرنا، تو اس پر مجھے زکوٰۃ دینا ہے. تو پہلی چیز تو ہے کہ ایک قمری سال گزرنا اپنے مال پر جو سیونگس ہو. ٹھیک ہے. دوسرا، کتنی سیونگس ہو تو میں زکوٰۃ دوں. پھر نصاب کیا ہوگا. تو اس کا نصاب یاد رکھ لیجئے. اگر آپ کے پاس سونا ہے تو 85 گرام، میں گرام کا اصول بتاتا ہوں، وہ تولے والے میں نہیں جاتا ہوں. 85 گرام، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا 1 تولہ آج کے دور کا 11.33 کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ 10 گرام کا نہیں، آج کا تولہ 10 گرام کا ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا 1 تولہ 11.33 کا ہوتا تھا. تو اس کے اعتبار سے 85 گرام سونا، تو آج کے اعتبار سے 8.5 تولہ. 85 گرام سونا یا اس سے زیادہ جس کے پاس ہو تو وہ پورے پہ زکوٰۃ دیں گا. یاد رکھیے. آپ یہ مت سمجھیے کہ پھر 85 گرام کے اوپر والے پہ دیں گا، پورے پہ پھر زکوٰۃ کے لائق ہو گیا. اور چاندی کا نصاب یہ ہوگا کہ 595 گرام چاندی، وہ 52 تولہ 11.33 والا تولہ تھا، 52.5 تولہ، لیکن جدید کیلکولیشن کے اعتبار سے وہ ہوگا 595 گرام چاندی. ٹھیک ہے. یہ اگر ہو یا اس سے زیادہ ہو تو اس پہ آپ کو زکوٰۃ دینا پڑیں گی. یا کیش ہو اس کے برابر، کیونکہ کیش آج کل جو ہے سونے چاندی کے بالمقابل کرنسی الگ سے استعمال ہوتی ہے. تو آپ کے پاس کرنسی اگر اتنی ہے، اب آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ کرنسی میں سونے کا نصاب لیا جائے یا چاندی کا. تو یاد رکھیے جو کم ہوگا اس کا نصاب لیا جائے گا. تو چاندی کا لیں گے، جو کہ 595 گرام چاندی آج کے اعتبار سے، اور بالخصوص جس دن میں آج بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، آج کا ریٹ ہے 41,900 معاف کرنا 650 روپئے. 41,650 روپئے جس کا آج ہے،
700 روپے تولے کے حساب سے چاندی کا، تو اس کو دینا پڑیں گی زکوٰۃ اس مال کی. پھر چاہے یہ چاندی کی شکل میں ہو، چاہے 41,000 کیش اس کے پاس رکھا ہوا ہو، یا 41,000 کی لینڈ پرچیز ہو، 41,000 سے زیادہ کا اسٹاک اس کے پاس رکھا ہو، 41,000 سے زیادہ کچھ جمع پونجی ہو، یہ تمام کے اوپر اب لاگو ہو جائیں گا آپ کے اوپر کہ ان تمام پہ ہم جو ہے یہ نصاب کو پہنچ گیا، اس پر ہم زکوٰۃ ادا کریں گے. اب 585 گرام سے کم چاندی تو کیا زکوٰۃ ہے؟ تو نصاب کو نہیں پہنچا، زکوٰۃ نہیں ہے آپ پر. سونا ہے میرے پاس لیکن 80 گرام ہے، تو کیا زکوٰۃ کو پہنچا؟ نہیں، نصاب کو نہیں پہنچا، اس پر زکوٰۃ نہیں. یہی معاملہ غلے کا ہوگا، تھوڑا سا بہرحال اس کا معاملہ مختلف ہوگا کہ اموال تجارت کے اندر چاہے اسٹاک ہو آپ کا یا کمپنی آپ مینوفیکچر کی چیز آپ کے ہوتی ہے جو کہ بچی ہوئی رہتی ہے آپ کے پاس سال بھر، تو اتنے ایوریج اسٹاک کا آپ کو جو ہے زکوٰۃ دینا ہو انکلوڈنگ پروفٹ. مطلب اس کو حساب ایسا لگانا 1 لاکھ کا میرے پاس اسٹاک ہے اور اس پہ 50,000 پروفٹ، 1.5 لاکھ کی زکوٰۃ. اتنا مال سال بھر میری دکان میں ہوتا ہی ہے، کبھی آتا جاتا ہے، لیکن اتنا ایوریج اسٹاک ہوتا ہے، اس پہ زکوٰۃ ہے. اسی طرح غلہ، اور آپ کے پاس غلہ ہے، مثال کے طور پہ اناج اگاتے ہیں آپ، کھیتی باڑی کرتے ہیں، تو 750 کلو یا اس سے زیادہ اناج آپ کے پاس اگر آتا ہے تو آپ کو اس پر زکوٰۃ نکالنی ہے. اور یہ زکوٰۃ تھوڑی مختلف ہے، کرنسی سونے اور چاندی کی زکوٰۃ ہے جو کہ 2.5% ہے. لیکن جو غلے کی زکوٰۃ ہے وہ اگر قدرتی پانی سے غلہ ہوتا ہے، بارش آسمان سے برستی ہے اور اناج اگ جاتا ہے، تب آپ کو دینا ہے 10%، 10واں حصہ. اور اگر آپ محنت کر کے پانی خرید کر ٹیوب ویل سے، پمپ سے، یا جو کسی سے لے کر آپ اگر اس کو وہ کرتے ہیں، سینچائی کرتے ہیں، تو تب اس شکل میں آپ کو 5%، 20واں حصہ دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر رکاز، وہ خزانے، وہ چیزیں جو دور جہالت میں لوگ دفنا دیتے ہیں، آپ کو کبھی مل جائے تو اس پہ 20% زکوٰۃ لگیں گی. 20% دینا پڑے گا آپ کو، اس لیے کہ آپ نے کچھ کمایا نہیں، اللہ نے آپ کو عطا کر دیا، نکل گیا تو اسے 20% دیں گے. اگر مویشی ہو، اونٹ ہو، گائے ہو، بیل ہو، تو ان میں بھی آپ کو زکوٰۃ نکالیں گے. چونکہ لیکن عموماً اونٹ، گائے، بیل ہم لوگ آج کل نہیں پالتے یا شہروں میں نہیں ہوتا، تو اس کا نصاب کیا ہوگا بتانے کی بھلا زیادہ ضرورت نہیں ہے. تو مال کا تو آپ سمجھ گئے، سونے پہ 85 گرام، چاندی پہ 595 گرام، اور جو کم نصاب ہو 595 گرام چاندی کے مقابلے میں پھر آپ کا اسٹاک، آپ کے بانڈز، آپ کے ایف ڈیز، آپ کی کرنسی نوٹس، آپ کے اور تمام وہ چیزیں جو اشیاء بیچنے کی چاہے کیوں نہ ہو، اسٹاک ہو آپ کا جو اتنے سے زیادہ ہوتا ہے، اس کا 2.5% آپ کو زکوٰۃ کی شکل میں جو ہے مجھے اور آپ کو جو ہے نکالنا ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح زکوٰۃ دینے کے فائدے کیا ہوں گے، مختصر سے اس کے فائدے اور نقصان رکھ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. زکوٰۃ دینے کے آئیے دیکھتے ہیں ہم کیا فائدے ہوں گے.